मुअज़्ज़ज़ सामाईन, प्रोग्राम एक शख्सियत एक सितारा लेकर आपका मेज़बान इजहार अहमद गुलजार हाजिर है। धमाल FM 94 के लाइव स्टूडियो से मेरी आवाज़ जहाँ जहाँ तक पहुँच रही है, उन तमाम सामाईन की खिदमत में मोहब्बतों भरा सलाम। एक शख्सियत एक सितारा में आज हमने इंतखाब किया है वतन अजीज़ के एक नामवर सना खान मुस्तफ़ा। सारी ज़िंदगी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिदहत के तराने पढ़ने वाली ज़बान की आवाज़ में भला कैसे हलावत और सोज ना आए। वो तो दिल की दुनिया बदल देने वाले एक सच्चे आशिक़ नात और आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। वो नातों की अदायगी, उनके तर्ज बयान के लिए अपने पढ़ने वाली नातों का इंतखाब बहुत सोच समझ कर करते थे। उनके नज़दीक ऐसी नातें यहाँ भी साख्ता इजहार के बजाय बनावट हो और मोहब्बत में डूब कर पढ़ने के बजाय फ़न में डूब कर अदायगी की फ़िक्र हो, और इससे बढ़कर यहाँ कलाम के बाद अल्फाज से ज़्यादा धुन और सोच से ज़्यादा साज पर ध्यान हो, तो ऐसी नातों का इंतखाब करते वक्त राणा दिलदार अहमद कादरी एहतराज़ करते थे। उनके नज़दीक नात का एक एक शेर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत व अक़ीदत की झलक दे और नात खानी करते वक्त पता चले कि किसने मोहब्बत के तकाज़ों की कितनी पासदारी की है। राणा दिलदार अहमद कादरी एक सच्चे आशिक़ रसूल खुश अलहान नात खान के नज़दीक हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अदायगी बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। वो कहा करते थे कि गानों की धुनों पर नात के सुर बनाने से बेहतर है कि ऐसा नात खां गाना गाकर गुजारा कर ले। राणा दिलदार अहमद कादरी मरहूम नात खानी के शोबा में ऐसे सुच्चे नगीने थे जो हमेशा कमर्शियल अप्रोच के सख्त खिलाफ रहे। उन्होंने हमेशा नात खानी को अक़ीदत व उल्फत का दूसरा नाम दिया है और तमाम उम्र इसी पर वो कारबंद रहे। अपनी सरकारी मुलाजमत के साथ उन्होंने नात खानी को अक़ीदत उल्फत के साथ खूब निभाया। आज के प्रोफेशनल नात खानों की तरह वो नोटों की चमक देखकर नहीं पढ़ा करते थे, बल्कि नात को इश्क व अक़ीदत के तौर पर पढ़ा करते थे। एक सच्चे आशिक़ नात, आशिक़ मदीना और सच्चे आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर पर आपकी पूरी ज़िंदगी बसर हुई। राणा दिलदार अहमद खान कादरी ने अपनी पढ़ी गई नातों के हवाले से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़गी व नफासत, हुस्न इखलाक, उसवा-ए हसना, जलालो जमाल, मोजज़ात व कमालात, इख्तियारात व तसर्रफ़ात, जूद व सखा, उफ़्फ़ व दरगुज़र, लुत्फ़ व अता के अलावा फ़राख़ हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हिजरे दरबार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे इस्तग़ासा व फ़रियाद, एहसास गुनाह, शफ़ात तलबी, इस्लाह मुआशरा, इनकलाब उम्मत वगैरह जैसे मौज़ूआत को पेश किया है। उनकी शीरीं आवाज़ से अदा होने वाली सारी नातें हमारे मशामे जाँ को मुअत्तर करती चली जाती हैं। मेरा उनके साथ अजीज़दारी के अलावा न्याज़मंदी का ताल्लुक़ भी था। अक्सर महफ़िल नात में मैं बतौर नकीब महफ़िल हाज़िर होता और वो बतौर नात खान शरीक होते। अपने शहर के अलावा दीगर शहरों में भी नात खानी की महफ़िल में शमूलियत की गरज से अक्सर हम लोग जाया करते थे। दोस्त अहबाब हम लोगों को इसलिए बुलवाते थे कि हम प्रोफेशनल नात खान नहीं थे, बल्कि ज़्यादातर राणा दिलदार अहमद खान कादरी मरहूम ही मुझे नकाबत के लिए अपनी मुआयत में लेकर जाते थे। मुझे नकाबत करना होती थी। राणा साहब नात खानी के लिए मदऊ होते थे और फैसलाबाद के एक बुलंद पाया खतीब, अदीब, मुफस्सर, उस्ताद और मजहबी स्कॉलर प्रोफेसर मुफ्ती अब्दुर्रऊफ़ खान को आखिर में सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से खिताब करना होता था। इस तरह हमारा ये एजाज़ी पैनल दोस्तों की महफ़िल नात को चार चांद लगाने के लिए हमा वक्त तैयार होता था। कहीं किसी का कोई ख़त्म कुलख़ानी होता,
ختم چہلم ہوتا، کسی کی برسی کی تقریب ہوتی یا کوئی محفل نعت ہوتی، ہم لوگ اکٹھے ہو کر اس تقریب کو سجانے کے لیے پہنچ جاتے۔ رانا دلدار احمد خان قادری کی رحلت کے بعد یہ روحانی سلسلہ منقطع ہو گیا اور پروفیسر مفتی عبدالرؤف خان نے بھی اپنی علالت کے پیش نظر محافل میں جانا کم کر دیا تھا۔ پھر کچھ عرصہ بعد مفتی صاحب بھی داغ مفارقت دے گئے۔ آج ان دونوں عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد شدت سے آ رہی ہے، جو بغیر کسی معاوضے اور کرایہ کے دور دور تک جا کر عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دولت بانٹا کرتے تھے۔ اب کہاں لوگ اس طبیعت کے۔ معزز سامعین، پروگرام ایک شخصیت ایک ستارہ، اور میں ہوں آپ کا میزبان اظہار احمد گلزار۔ رانا دلدار احمد خان قادری کو میں نے پہلی بار اپنے بچپن میں سائم چشتی صاحب کی یہ نعت، پنجابی نعت پڑھتے سنا ہے۔ آج سے 45-50 سال قبل جب ان کی آواز میں یہ نعت سنی تھی تو تمام حاضرین کے اوپر رقت طاری ہو گیا تھا۔ وہ لمحہ آج بھی میری آنکھوں کے سامنے آتا ہے تو دل جھوم جاتا ہے۔ نعت کے چند بول یوں ہیں: تیری خیر ہووے پہرے دارا، روزے دی جالی چم لین دے، اساں ویکھنا اے رب دا نظارہ، روزے دی جالی چم لین دے، نہ تورے نہ عرش مولا، اتھے ہر ویلے رب دا تجلا، اے محمد دا پاک دوارا، روزے دی جالی چم لین دے۔ ساڈے مولا نے اے دن دکھائے، آکے ڈیرے غریباں نے لائے، اتھے رب دا حبیب پیارا، روزے دی جالی چم لین دے۔ رانا دلدار احمد خان قادری کی آواز میں قدرت حلاوت و شیرینی اس قدر پیدا کر رکھی تھی کہ سننے والے پر وجد کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ جب کبھی رانا صاحب اس حمد پاک ثنا گو پتا پتا ہے خدایا، دم بدم تیرا کو کسی محفل میں سناتے تو محفل میں یک دم ایک سناٹا طاری ہو جاتا، دل کی دھڑکنیں گویا رک سی گئی ہوں، سامعین دم خود ہو جاتے۔ میں نے اس حمد کو رانا صاحب کی زبانی متعدد بار سنا ہے اور ہر کی بار ایک علیحدہ ذائقے سے متعارف ہوا۔ مختلف محافل میں سامعین ان سے بار بار فرمائش کر کے یہی حمد سنا کرتے تھے: ثنا گو پتا پتا ہے خدایا، دم بدم تیرا، زمین و آسماں تیرے ہیں، موجود و عدم تیرا، جب انسان تیرا کھا کر بھی شکوے کرے یا رب، تعجب ہے کہ اس پر بھی رہے لطف و کرم تیرا۔ یوں تو رانا دلدار احمد خان قادری نے سینکڑوں کی تعداد میں معروف شعراء کرام کی نعتیں پڑھی ہیں، لیکن جو نعتیں میں نے ان کی زبانی زیادہ سنی ہیں ان میں ایک معروف نعت گویو محمد علی ظہوری قصوری کی لکھی یہ نعت بھی وہ بہت والہنہ انداز میں اور جذب و شوق کے ساتھ جھوم جھوم کر پڑھا کرتے تھے۔ ان کی زبان سے ادا ہونے والا نعت کا ایک ایک بول دلوں کی تاروں کو چھیڑتا چلا جاتا۔ وہ جب اس نعت کا پہلا مصرع ہی ادا کرتے: یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے، تو سبحان اللہ کی آوازیں بلند ہونا شروع ہو جاتی، محفل میں گونجنا شروع کرتی۔ یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے، رحمت دو جہاں ایک تیری ذات ہے، اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے، تیری کونوں مقام پہ نکھار آ گیا، سب کی بے چینیوں کو قرار آ گیا، مرحبا مرحبا ہر کسی نے کہا، آمد مصطفیٰ تیری کیا بات ہے، چار سو رحمتوں کی گھٹا چھا گئی، جیسے گلشن میں فصلیں بہار آ گئی، دل کا گنچا کھلا اس میں اعظم ملا ذکر صلی اللہ تیری کیا بات ہے۔ رانا دلدار احمد خان قادری نے بے شمار نعت گو شعراء کا کلام مختلف محافل میں پیش کیا اور حاضرین و سامعین سے داد اور پسندیدگی کی سند حاصل کی۔ ان کی اصل کامیابی اور خوشی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں قبولیت ہی ہوتی تھی۔ وہ کہا کرتے تھے کہ میرے آقا مولا شاف محشر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی میرے اس کام سے خوش ہو جائے تو میرا مقصد پورا ہو گیا۔ انہوں نے امام احمد رضا خان بریلوی، مولانا الطاف حسین حالی، حسن رضا خان بریلوی، پیر میر علی شاہ گولڈوی، پیر نصیر الدین نصیر، مولانا محمد الیاس اتاری، سائم چشتی،
حافظ محمد حسین حافظ، عبدالستار نیازی، محمد علی ظہوری قصوری، احمد الدین قاسمی، نور محمد نور کپور تھلوی، ریاض احمد قادری، اظہار احمد گلزار، بیدم شاہ وارسی، بابا تاجی شاہ اور دیگر متعدد شعراء کرام کا کلام اپنی شیریں آواز اور لہن داؤدی سے پڑھا ہے۔ فیصل آباد کے ایک ممتاز نعت گو شاعر عبدالستار نیازی کی نعتیں انہیں بہت پسند تھیں، اور وہ وجد و کیف میں نیازی صاحب کی یہ نعتیں پڑھا کرتے تھے۔ ان کی آواز میں عبدالستار نیازی کی زیادہ پڑھی گئی نعتوں کے پہلے مصرے کچھ یوں ہیں: آنکھوں میں بس گیا ہے مدینہ حضور کا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا۔ اللہ غنی کیسی وہ پرکیف گھڑی تھی، بن گئی بات ان کا کرم ہو گیا، شاخ نخل تمنا ہری ہو گئی، خسر بھی اچھی لگی نہ سروری اچھی لگی۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، دلوں کے گلشن مہک رہے ہیں، بن کے خیر الورا آ گئے مصطفیٰ، ہم گناہ گاروں کی بہتری کے لیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور عقیدت ایمان کا لازمی جزو ہے، اور اسی محبت و عقیدت کا اظہار نعت ہے، اور یہی بات ہمیں رانا صاحب کی شخصیت میں ملتی ہے۔ اسی عشق و عقیدت نے ہی ان کی نعت خوانی کے ذوق کو چار چاند لگا دیے ہیں۔ رانا دلدار احمد خان قادری نے اپنی شیریں آواز کی ادائیگی سے بہت سے شعراء کا نعتیہ کلام ازبر کیا ہوتا، اور جب بھی کسی شاعر کے کلام کے سننے کے لیے ان سے فرمائش کی جاتی تو وہ فوراً ان کا کلام پڑھنا شروع کر دیتے۔ نور محمد نور کپور تھلوی عہد حاضر کے ایک ممتاز شاعر ہیں، جن کی بیشتر نعتیں رانا دلدار احمد خان قادری کو ازبر تھیں۔ ان کی چند نعتوں کے کچھ مصرے اس طرح ہیں: مٹھیاں مٹھیاں سوہنیاں سوہنیاں پاگاں پریاں پیار دیاں، آؤ رل کے گلاں کریے اج مدنی سرکار دیاں، کدے سد لو شہر مدینے نو ٹھنڈ پا دیو سڑدے سینے نو، یا ایک اور کہ مینو یسرب کدے بلا سائیاں روزے دی چلک وکھا سائیاں۔ اس طرح ایک اور نعت لکھن دا فن ہے بہت مشکل، لوڑ ایدے لی بڑے شعور دیے، اوہی کرے ہمت لفظ کول جس دے نالے واقفی سارے بہور دیے، لفظاں چ نہیں سماندی عقیدت رسول دی، اللہ ہی جاندا اے حقیقت رسول دی، محمد تو صدقے محمد تواری، میری ساری دولت میری جان پیاری۔ رانا دلدار احمد خان قادری سب کا دلدار تھے، وہ دلوں پر حکومت کا فن جانتے تھے۔ انہوں نے ساری زندگی میں محبتیں بانٹیں اور محبتیں سمیٹی ہیں۔ عجز و انکساری اور سراپا اخلاص تمام زندگی ان کی خوبی رہی۔ رانا دلدار احمد خان قادری مرحوم و مغفور جو سب کا دلدار بن کر رہا، ان کی حسین یادیں اب تو زندگی بھر ان کی دائمی مفارقت کا احساس دلاتی رہیں گی۔ اپنی محفل سے رخصت ہونے والوں کو یاد کر کے دراصل ہم اپنے قلب و روح کو ان کی حسین یادوں سے منور رکھنے کی سعی کرتے ہیں۔ پروگرام ایک شخصیت ایک ستارہ میں آج ہم نے جس شخصیت کو سلام عقیدت پیش کیا ہے، وہ شخصیت نعت خوانی کے شعبے میں، نعت خوانی کے باب میں جناب رانا دلدار احمد خان قادری ہیں، اور اب ان کے بیٹے رانا ریاض احمد خان کے مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ ایسی درویش صرف ہستیاں بہت کم ملتی ہیں زندگی میں۔ اللہ تبارک و تعالی رانا دلدار احمد خان قادری کے درجات بلند فرمائے، ان کی مرکز منور پر اپنی کروڑہ رحمتوں کا نزول کرے، اور ان کو نبی رحمت تاجدار عرب و عجم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روز محشر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ خدا رحمت کنند این عاشقان پاک تینت را۔ اس کے ساتھ اپنے میزبان اظہار احمد گلزار کو پروگرام ایک شخصیت ایک ستارہ سے اجازت دیجیے۔ اگلی بار کسی اور شخصیت کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔